سویڈن میں کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں, کوئی جذباتی پن دکھاتے ہیں جب, تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. علماء اس قتل و غارت کی بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جو چیز فساد کا ذریعہ بنتی ہے, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, وہ چیز بھی غلط ہے. دیکھو اسلام نے حکم دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو, ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ اسلام ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ کے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بلا مت کہو. قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو, لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ بتائیے, جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کے باطل ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ وہ تمہارے خدا کو یا رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, تو وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ, ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس خدا کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور کریٹر مان رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے؟ یہ برداشت کر لیں گے ہم کیا؟ یہ کوئی جھوٹے مذہب کا ماننے والا تو برداشت کر لے گا جس کو اپنی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین نہ ہو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کے باپ کو مار پیٹ رہا ہو اور آپ چپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ آدمی بالکل بے غیرت ہے, غیرت ہے ہی نہیں اس میں, یا یہ کنفیوژن میں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ میرے والد نہ ہو, ان کی شکل کا کوئی آدمی ہو, اور میں خام میں اس جنگ میں کود پڑوں اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے ابا نہیں ہے. ہم اگر کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے جذبات مشتعل نہ ہوتے. کہ میرے بھائی, ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اہل اسلام کو, اہل ایمان کو یقین ہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. اور یہ دلائل کی دنیا میں ہم اس کے قائل ہیں, کیونکہ ہم نے تو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے تو اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپین کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ وہ تو پیدا عیسائیت میں ہوئے, کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا, کوئی ایتھیسٹ کے ہاں پیدا ہوا. ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں. ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے فجر کی نماز دیکھی, ہم نے ظہر کی نماز دیکھی, ہم نے عصر دیکھی, ہم نے مغرب دیکھی, ہم نے عشاء دیکھی, ہم نے رمضان دیکھا, ہم نے حج دیکھا, ہم نے زکوٰۃ دیکھی, ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. تو قرآن کی صداقت, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا ترثوا النساء, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جوا اور شراب حرام ہے, ہم جوا نہیں کھیلتے, ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم زنا نہیں کرتے. کیا زنا مشکل کام ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ, کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا؟